جی السلام علیکم. اب دیکھ لیتے ہیں ایوری ڈے کریٹیوٹی کیا ہے, کہ جو روزمرہ کی زندگی میں ہم مسئلے حل کرتے ہیں, کریٹیو سولوشنز نکالتے ہیں, وہ کیا ہے. اور یہ ذاتی طور پہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. ایوری ڈے کریٹیوٹی از ناٹ واٹ مینی پیپل ایکسپیکٹ فرام دا ورڈ کریٹیوٹی. ٹو دیم کریٹیوٹی از اباؤٹ آرٹس اور مے بی سائنسز. عام طور پہ وہی بات کہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جیسے کریٹیوٹی ہے, اس کو ہم نے بڑا خاص لفظ سمجھ لیا ہوا ہے, بنا لیا ہوا ہے کہ جی کریٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ ہر ایک کے بس کی بات تھوڑی, یہ تو بڑے ہی خاص لوگ ہیں جن کا دماغ کریٹو ہوتا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جو روز مرہ کے ہم مسئلے حل کرتے ہیں, کریٹو کرتے ہیں, وہ بھی اتنی ہی بڑی کریٹیوٹی جتنی آپ سمجھتے ہیں کہ جی عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ جی آرٹس اور سائنسز کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں کریٹو. آرٹس اور سائنسز کے بھی لوگ کریٹو ہوتے ہیں, لیکن سب لوگ ہوتے ہیں اور وہ ہر وقت ہوتے ہیں. Everyday creativity is about everyone doing everyday tasks cleverly. بڑی اچھی چھوٹی سی بات ہے کہ یہ جو روزمرہ کی تخلیقی عمل ہے نا ہمارا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی کام جو آپ نے روز کرنے ہیں نا وہ کریں آپ, لیکن ذرا چلاکی سے کریں, ذرا ہوشیاری سے کریں. مطلب ذرا زیادہ کلیورلی وہی کام کریں تو آپ کہیں گے کہ ہاں یو آر بینگ کریٹو, کیونکہ آپ کام ایسے کریں کہ جس کا فائدہ زیادہ نقصان کم ہے. یا تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, نئے سولوشن سے کریں. It is how we find a lost dog. اب روزمرہ کے مسئلے کیا ہوتے ہیں ہمارا کتا گم گیا, بلی گم گئی, پیٹ ڈاگ گم گیا, اس کو ڈھونڈنا ہے بھائی. اب وہ کیسے ڈھونڈیں گے آپ؟ اس کے ڈھونڈنے کے لیے جو آپ چیزیں سوچیں گے, جو طریقے اپلائی کریں گے, وہ کریٹو ہوں گے. گیٹ انف ٹو ایٹ, کہ پیٹ بھرنا ہے روز, ضروری نہیں کہ اب تو یا تو آپ نوکری کرتے ہو, کماتے ہو, گھر میں رہتے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن جن لوگوں کے پاس یہ سہولت نہیں ہے وہ کیسے سوچتے ہیں؟ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا ہے تو وہ راستہ کیسے تلاش کریں گے؟ کسی نئے کلچر میں کس طرح جائیں گے؟ اب بھائی کتے کو پڑھنا تھوڑی آتا ہے, نہ وہ آپ کی بات سن سکتا ہے, وہ آپ سے دور اتنا آپ کی بات تھوڑی مانے گا. اب آپ اس کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ آپ جو نیویگیٹ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, اب آپ کے پاس گوگل میپس اور سب کچھ آ گیا ہے, لیکن جو آپ راستے تلاش کرتے ہیں یا راستے سمجھتے ہیں وہ بھی ایک کریٹو پروسیس ہے. ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. کچھ لوگ بالکل نہیں کر سکتے جن کو اورینٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو تجربے سے آپ سیکھتے ہو, اور یہ کریٹو بات ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ ہمارے کئی دفعہ ملازموں کے پاس اسمارٹ فون ہوتا ہے, آپ ان کو کہتے ہو کہ تمہیں گوگل میپس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو پتہ ہی کچھ نہیں, میں تو صرف گیما کھیلنا ہوا. تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی پھر تم وہ فلاں جگہ ڈھونڈو گے کیسے؟ بس جی ڈھونڈ لوں گا میں. یعنی وہ بندہ انتہائی کریٹیولی سوچ رہا ہے, کیونکہ اگر اس کو میری طرح گوگل میپس نہیں یوز کرنے آتے تو وہ اپنے اس نے کوئی حساب کتاب رکھے ہوئے, لیکن جو بھی حساب کتاب ہیں وہ اس کو کامیاب کرا دیتے ہیں, راستہ وہ ڈھونڈ لیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انتہائی کریٹو لائف جی رہا ہے. اب ٹھیک ہے آپ مانگ سکتے ہیں, آپ چلاکی سے چھین سکتے ہیں جو کچھ بھی ہے, لیکن بہرحال جن لوگوں کا ذریعہ معاش کچھ نہیں ہوتا تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی اگلا کھانا کہاں سے آئے گا. تو مانے یا نہ مانے یہ بھی ایک کریٹو عمل ہے کہ آپ نے کس طریقے سے کسی دوسرے کو مجبور کرنا ہے کہ وہ آپ کی ضرورتیں پوری کریں. It is less about what we do, more about how we do it. اب یہ وہی بات کہ کریٹو ہونا یا نہ ہونا روزمرہ کے معاملے میں اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ کیا کہ آپ کوئی خاص کام کر رہے ہیں, کہ جی آپ پینٹنگ کر رہے ہیں یا کوئی آپ گانا کمپوز کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ کیا کر رہے ہیں, یہ چیز نہیں بتاتی کہ کیا بنا رہے ہیں. کوئی خاص چیز کرنے کا مطلب نہیں ہوتا کہ وہی کریٹو چیز ہے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں. اب وہی بات, کیسے آپ نے اگلا کھانا لینا ہے, کیسے آپ نے راستہ ڈھونڈنا ہے. تو سمجھے کہ کریٹیوٹی کا تعلق اس سے ہے کہ طریقہ کیا بنایا جائے, کیا پالش کیا جائے. When we find solutions for everyday problems, negotiate purchase of carpet with the seller, learn new behavior, decide how to fix a delicious dinner with last night's leftovers, we are bringing originality and creativity to our lives. اب یہ روز مرہ کی چیزیں کہ بھائی کوئی مسئلہ پڑ گیا ہے, ٹائم نہیں ہے, مسئلہ حل کرنا ہے, کیسے کریں گے؟ یا آپ کوئی قالین خریدنے جاتے ہیں, پٹھانوں سے جب آپ ڈیلنگ کرتے ہیں تو بھائی وہ بڑی مشکل ہوتی ہے, اس لیے کہ آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے. وہ جو قیمت بتاتے ہیں آپ کو پسند نہیں آتی, تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اپنی قیمت تک لے کے آتے ہیں, یا کوئی نیا رویہ آپ سیکھتے ہیں کہ بھئی آپ کا خیال تھا فلاں بندے سے کام بات کریں گے تو ایسے بات ہو جائے گی, لیکن نہیں ہوئی, پھر آپ اس کو سیکھنا پڑا کہ نہیں بھئی اس طرح تو نہیں, اس سے تو اس طرح بات کرنی پڑے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی کریٹیولی آپ نے کوئی نیا طریقہ نکالا, پھر سیکھ بھی لیا. اور پھر یہ کہ رات کے بچے ہوئے کھانے اگر اسے
آج آپ نہیں کچھ کھانا پکانا تو آپ کیسے کوئی چیز نہیں بنائیں گے. اب نیگوسیشن جو ہوتی ہے بہت کریٹو چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی سے اپنے مطلب کی چیز کرائیں, اس کے مطلب کی چیز نہیں, اپنے مطلب کی چیز کرائیں. تو یہ کریٹو کام. اور یہ دیکھیں کہ آپ روز کچھ 4 دفعہ اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں. آپ نے اس کو باتیں بنائی سبزی والے کو کہ نہیں تمہاری چیز ایسی ہے ویسی, اس نے کہا باجی جائیں کہیں اور سے لے لیں. تو ایک دم آپ کو پتا چلا کہ میں نے اپنا نقصان تو نہیں کرنا, مجھے اس سے کسی اور طریقے سے بات کرنی چاہیے تھی. تو سمجھیں کہ جو ہم ریگولر گفت و شنید کرتے ہیں اس میں بھی آپ اپنے نئے نئے رویے نئے نئے طریقے سیکھتے ہیں, وہ بھی ایک کریٹو پروسیس ہوتا ہے. بھئی بچی ہوئی چیز ہے, اس سے آپ نے کوئی نئی اچھی مزیدار چیز بنانی کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ پرانی چیزیں کھا رہے ہیں, اس میں بھی بڑا دماغ لگتا ہے اور اکثر آپ اس طرح کے سولوشن نکال ہی لیتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ روز 20 دفعہ آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں جس میں آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں یہ پرانے طریقوں سے نہیں ہوگا, اس کو کچھ اور کرنا پڑے گا. کسی سے بات کرنی ہے, وہ مانتا ہی نہیں آپ کی بات, اس کو سمجھانا پڑے گا کسی اور طریقے سے. تو یہ 2 اور طریقہ ہوتا ہے, اس طریقے سے سوچنا ہوتا ہے, یہ کرنا ہوتا ہے. یہ روزمرہ کریٹو کام ہے جو ہم کرتے رہتے ہیں. ہم کسی گنتی میں نہیں رہتے, لیکن بہرحال یہی تجربے ہیں جو کہ آپ کو تیار کرتے ہیں کسی بڑے چیز کے لیے. If our daily solutions involves the following 2 criteria, we being creative. اگر آپ یہ 2 چیزیں کرتے ہیں نا روز, تو آپ بہت کریٹو انسان ہیں. کہ جو روز کے مسئلے آپ حل کرتے ہیں وہ اوریجنل طریقے سے کرتے ہیں, کہ کوئی نئی چیز لے کے آتے ہیں کہ بھئی میں نے اس سے یہ بات کی تو آگے سے وہ لاجواب ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا چیز کی جس کا آپ کو پچھلا تجربہ نہیں تھا, یعنی کوئی آپ نے نیا سسٹم لائیں. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کریٹو انسان ہیں. میننگ فل ٹو ادرس, اگر آپ کوئی ایسا مسئلہ حل کرتے ہیں, اس طریقے سے مسئلہ حل کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ صرف آپ کو نہیں کچھ زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے, تو بھی آپ کریٹو ہیں. اور عام طور پہ ہم یہ دونوں چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ 2 چیزیں جو کہ آپ کے روزمرہ کی زندگی میں اگر چل رہی ہیں تو آپ خوش ہو جائیں کہ آپ کریٹو انسان ہیں. اچھا, اب اوریجنیلٹی اور میننگ فل, یہ دونوں چیزوں کا ایک چیز سے بڑا گہرا تعلق ہے جو ہم بہت انجوائے کرتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں جگاڑ لگانا. جگاڑ کیا ہوتی ہے؟ جگاڑ ہوتی ہے کہ کم سے کم پیسے خرچ کیے بغیر جو آپ کے ارد گرد چیزیں ان کو استعمال کرتے ہوئے کوئی مسئلہ حل کرنا. اور جب پھر وہ جگاڑ لگا لیتے ہیں تو وہ صرف عام طور پہ یہ نہیں ہوتا کہ لگاتے آپ اپنے لیے, لیکن وہ جو حل نکالتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ حل سسٹم کا حل ہوتا ہے, کہ کوئی سسٹم ہی آپ نے نیا نکال لیا. تو پھر وہ جو سسٹم نکالتے ہیں وہ سمجھے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ مفید ہوتا ہے بہت سے اور لوگوں کے لیے. تو میں جگاڑ کی کچھ مثالیں آپ کو دیتی ہوں. کچھ جگاڑیں ہوتی ہیں بڑی کیوٹ سی ہوتی ہیں, پیاری سی ہوتی ہیں, کہ مطلب کوئی ہلکی سی جگاڑ ہے, وہ بہت لمبی چوڑی چیز نہیں ہے لیکن حل ہو گئی. کہ بھئی گھڑی ٹوٹ گئی, آپ نے یہ کاغذ لگا دیا, ٹھیک ہے کہ سوئیاں تو چل رہی ہیں نا, تو سوئیاں جب یہاں آئیں گی تو وہ ٹائم بتا دیں گی. اب ایک لحاظ سے یہ بھی آپ نے ایک سسٹم کریٹ کیا ہے کہ ایک سسٹم نے کام کرنا بند کر دیا, آپ نے دوسری چیز انسرٹ کر دی, لیکن یہ تھوڑی ہلکی لیول کی ہے, یہ کوئی بھی کر لیتا ہے. یا اس طرح کی چیز ہے کہ کوئی فالتو چیز پڑی ہوئی تھی, اس میں ہم نے سوراخ کر کے ایک سٹینڈ بنا لیا, کہ ٹھیک ہے یہ جگاڑ بھی ہے لیکن یہ اس میں ذہانت کا جو لیول ہے نا تھوڑا سا کم ہے, لیکن ایک مسئلہ حل ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یہ بھی ہے, دیکھیں اب آپ جو تپڑ واسی ہے وہ چلتے رہنا ہے. گود میں بچہ کب تک اٹھائیں گے, بچہ تھک جائیں گے آپ. تو پھر وہ اس طریقے سے بچہ اٹھانے کا طریقہ کرتے ہیں کہ بچہ سویا بھی ہے, اس کی کمر بھی ٹھیک رہے اور ان کی سواری بھی چلتی ہے. اب یہ بھی جگاڑ کسی نے لگائی ہوئی ہے. اب یہ اتنی کامیاب نہیں ہے کیونکہ بچہ زیادہ دیر تک اس طرح نہیں رہے گا, لیکن یہ جو پچھلی ہے یہ کافی بہتر ہے, اس لیے کہ بچے نے سونا ہے تو اسی طرح ہی سونا ہے. تو اس کی باڈی پہ سٹریس بھی نہیں پڑا ہے, اس میں باڈی پہ سٹریس پڑا ہے. لیکن چلو ٹھیک ہے, یہ کیوٹ سی جگاڑ ہے, بہت سکسیسفل نہیں ہے لیکن چلو ہے. لیکن بات یہ ہے کہ امپورٹنس اس کی بھی بہت اسی لیے ہے کہ اسی قسم کی چیزیں آپ کرتے ہیں تو آپ کا ذہن بھی کام کرتا ہے اور مسئلوں کے حل تلاش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ بچے کو سزا ملی ہو کہ وہ شیطانیاں کرتا ہے تو انہوں نے پکڑ کے اس کو ٹانگ دیا کہ چلو اب تھوڑی دیر تو بیٹھے رہو گے. تو جو بھی ہے, اب یہ بھی کیوٹ جگاڑ ہے کہ بھئی ایک شیشہ ٹوٹ گیا, دوسرا شیشہ آپ نے ریپلیس کر دیا. یہ بھی ایسے ہی ہے کہ بھئی ایک شیشہ نہیں ہے تو دوسرے شیشے سے کام کر لو. یہ جگاڑ اب ہے سچ مچ کی, کہ جب آپ چل رہے ہیں آپ کو گرمی لگ رہی ہے تو آپ نے سولر کے ساتھ اپنا پنکھا چلا لیے. یہ دیکھیں یہ سچ مچ کی جگاڑ ہے, کیونکہ فالتو چیزیں ہیں بالکل,
بالکل فالتو چیز ہے, اس کو کوئی کام نہیں ہے, اس نے تو کوڑا بن جانا تھا. تو اب آپ نے سوراخ کر کے اس کا شاور بنا لیا, اور کیا بھی بہت ہی سادہ طریقے سے کہ ستلی سے دھاگے سے آپ نے اس کو باندھ دیا. کہ یہ سچ مچ کی جگاڑ ہے کہ ایک پیسہ خرچ کیے بغیر آپ نے ان چیزوں کو یوز کیا جو آپ کے ارد گرد پڑی ہوئی ہیں, اور ان چیزوں کو یوز کیا جو کہ اصل میں بیکار ہو چکی ہیں, وہ کوڑا ہی ہیں, لیکن آپ نے ایسی چیز کی ریپلیسمنٹ کی. اب آپ شاور ہیڈ خریدنے جائیں تو 300-400 روپے کا شاور ہیڈ آئے گا, 300-400 کی جگہ اس نے ایک پیسہ بھی نہیں خرچ کیا اور مسئلہ بالکل اس طرح حل کر لیا جس طرح اصل چیز کرتی ہے. تو اس کو آپ کہیں گے سچ مچ کی جگاڑ. یہ بھی جگاڑ بڑی سچ مچ کی ہے. یہ دیکھیں سیدھا سیدھا نلکا ہے, شاور ہیڈ کا تو چکر ہی نہیں ہے, اب اس نے ایسے کر لیا. یہ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی سمارٹ جگاڑ ہے, بہت ہی سمارٹ, کہ اس نے وہی بات کہ چیزیں ساری پرانی ہی ہیں, اس میں چھوٹا سا سوراخ کیا, اب کچھ بھی نہیں, پانی ضائع بھی نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا, اور اس نے اس کی ایکسٹینشن نکال دی, اس سے بھی لمبی نکال سکتا تھا. بہت اعلیٰ ہے. اور وہی بات کہ یہ ڈسپوزیبل ہے, کہ جب آپ نے کام کر لیا تو آپ ہٹا لیں تو یہ دوسرے کام بھی آ جائے گا, یعنی پرماننٹ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں موٹر کے انجن کو آپ یوز کریں, موٹر سائیکل کے انجن کو یوز کریں کچھ اور چلانے کے لیے. اب یہ دیکھیں, یہ بھی ویسے کیوٹ سی ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ کتنی کامیاب ہوگی, کیونکہ مجھے نہیں پتا اس سے کتنی ہیٹ پیدا ہوگی. دوسری بات ہے کہ جب وہ کوکر ہلے گا تو یہ بوتل بھی ہلے گی. تو اب یہ آئیڈیا کے لحاظ سے بہت اچھی جگاڑ ہے, لیکن پریکٹیکلی مجھے اس میں تھوڑا سا شک ہے. بٹ اسٹل ایک مسئلہ تھا کہ آپ کے پاس چولہا نہیں ہے اور آپ نے کھانا پکانا ہے, تو آپ نے اس مسئلے کو بہت اچھی طریقے سے حل کیا. اب یہ دیکھیں کتنی سمارٹ چیز ہے, کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے جو کم سے کم مینز ہیں, جو کم سے کم آپ کے کہنا چاہیے آپ کے پاس سپیس ہے, اس کا آپ نے حل کتنا اچھا نکالا. اب میرے دماغ میں نہیں آ رہی کہ یہ کس قسم کی جگاڑ ہے, لیکن ہے. اب یہ ہلے گی تو کیا ہوگا یہ علیحدہ بات ہے, لیکن کموڈ اس نے بنا لیا بالکل سکسیسفلی. یہ دیکھیں تو بہت ہی زبردست ہے. اور وہی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے گھر میں مسئلہ ہوتا ہے, کئی دفعہ لوگ بزرگ ہوتے ہیں نیچے نہیں بیٹھ سکتے. اب آپ کے پاس اگر اتنے پیسے بھی نہ ہو کہ آپ کچھ کریں, اور اب اس کے لیے صفائی بھی ممکن ہوگی کہ اس کو آپ نکال کے صاف بھی کر سکیں گے. میرے حساب سے یہ بہترین جگاڑ ہے. کچھ جگاڑیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انوینشن کے لیول پہ پہنچ جاتی ہیں, یہ وہ جگاڑ ہے جو کہ انوینشن کے لیول پہ پہنچ چکی ہے, کیونکہ یہ انڈین اور دوسرے WC کے مسئلے جو ہیں یہ ہمارے چلتے رہتے ہیں. اور کئی دفعہ جن لوگوں کو پسند نہیں ہوتا کہ ان کی باڈی یہاں پہ لگے, وہ اس کے اوپر پاؤں رکھ کے چڑھ جاتے ہیں. پاؤں رکھ کے جب چڑھ جاتے ہیں تو دوسرا بندہ نہیں بیٹھ سکتا, ظاہر ہے. تو اب یہ وہ چیز ہے کہ جو واقعی اتنی زبردست انوینشن لیول کی چیز ہے کہ دونوں طرح کے یوزر اس کو بالکل سیفلی یوز کر سکتے ہیں. یہ بھی دیکھیں کہ پورا میوزک سسٹم اس نے بنایا ہوا ہے, جو بھی چیزیں اس کے پاس موجود ہیں اس کے ہوتے ہیں. یہ بھی بہت زبردست ہے کہ آپ نے کافی میکر بنایا ہے, جیسے وہ جو مشین ہوتی ہے جو کہ اسٹیم سے کافی بناتی ہے, اور وہ آپ نے بنایا پریشر کوکر سے. کہ جو بھی مینز آپ کے پاس ہے, جو بھی آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں, انہی چیزوں کو یوز کرتے ہوئے آپ ملٹیپل فنکشنز اس سے بنائیں. کہ ایک کام جس کے لیے ایک پریشر کوکر بنا ہوا ہے, اس کے علاوہ اس سے 4 کام اگر آپ اور لیتے ہیں تو یہ جگاڑ کا بھی لیول بہت ہائی ہے, اور یہ کریٹیوٹی کا بھی بہت ہائی لیول ہے. یہ دیکھیں کس قدر زبردست کریٹیو کام ہے یہ. اب یہ جو موٹے لوگ ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ اب اگر واقعی یہ بندہ اگر یہ سو جائے تو یہ اپنے موٹے پیٹ کی وجہ سے لڑک کے نیچے آ سکتے ہیں. یہ دیکھیں کس قدر زبردست سولوشن ہے. Sadly, most of the times, our everyday creativity is discouraged and kept in check by people above us. اب یہ بھی ایک ڈیلیما ہے, اور خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں یہ ہے. یہ ساری چیزیں فائدے کی ہیں, ہمیں اس لیے پسند آتی ہیں کیونکہ کسی کا سچ مچ کا کوئی مسئلہ حل ہوا ہے. لیکن یہ چیزیں ہمیں پسند اس لیے بھی آتی ہیں کہ یہ فنی بھی بہت ہیں اور بہت ہی سمارٹ ہیں. آپ کہتے ہیں یار کیا سوچا تھا اس نے. تو اب 2 چیزیں ہیں ان سب چیزوں میں ایڈمائر کرنے والی. ان سب چیزوں میں تعریف کے قابل 2 چیزیں ہیں.
ایک چیز وہ ہے جو کہ سچ مچ کا مسئلہ حل ہوا, ٹھیک ہے, آپ سے زیادہ باقی آپ کے ارد گرد کے لوگوں کا بھی مسئلہ حل ہوا. تو ایک تو بات یہ کہ آپ نے سچ مچ کی لائف میں سچ مچ کی آسانی پیدا کی. لیکن دوسری چیز جو کہ جگاڑ کو زیادہ پاپولر بناتی ہے وہ دماغ کی سمارٹنس ہے, کہ اس کی ایک انجوائمنٹ کی ویلیو, اس کی ایک انٹرٹینمنٹ کی ویلیو, کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی لطیفہ ہے. یعنی اس میں انجوائمنٹ کا پہلو اتنا تیز ہے, اتنا زیادہ انٹینس ہے کہ ایک دم سے آپ کو ہنسی پہلے آتی ہے, اس کی فائدے کا آپ سوچتے ہیں بعد میں, لیکن ہنسی پہلے آتی ہے یہ چیزیں دیکھ کے. تو یہ ہنسی کس چیز پہ ہے؟ یہ ہنسی اس چیز پہ ہے کہ بندے نے اپنے دماغ کا استعمال کتنا زبردست کیا. تو سمجھے کہ یہ ہی خوبی کہ دماغ کو کریٹیولی آپ نے یوز کیا, یہ خوبی اصل میں جگاڑ میں سب سے بڑی ویلیو ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی بہت سے جو لوگ ہیں نا, وہ کریٹیو تھنکنگ کو, جو اس طرح کی جگاڑو بندہ ہوتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ڈیگریڈ کرتے ہیں, اور اس کو تھوڑا سا کہتے ہیں کہ جی اس بندے کو ذرا چیک میں رکھنا ہے, کیونکہ یہ تو جو دل چاہتا ہے کرتا ہے. یعنی پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ کریٹیوٹی جو ہے وہ اس کو لوگ خطرے کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو بندہ رکنے والا ہی نہیں ہے, یہ تو جو دل میں آتا ہے کرتا ہے. حالانکہ یہ سوچا جائے کہ اگر وہ 4 سولوشن سوچتا ہے اس میں سے 3 اچھے نہیں ہیں, لیکن کوئی ایک اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس سے انسانیت کا فائدہ ہو جاتا ہے, تو اس میں بری بات کیا ہے؟ 3 برداشت کر لو, کیونکہ وہ 3 بیکار تھے, وہ کامیاب نہیں ہوئے, لیکن ایک تو کامیاب ہو گیا. تو سمجھے کہ ابھی بھی ہمارے سسٹم یہ ہے کہ ہم عام طور پہ بہت ساری جو ایوری ڈے کریٹیوٹی ہے نا, جو گاڑیں ہوتی ہیں نا, اس کو آپ کے بڑے, آپ کے بزرگ, آپ کے استاد تھوڑا سا اس کو ڈسکریج کرتے ہیں, تھوڑا سا اس کو ذرا چیک میں رکھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا پاگل پن ہے. اکثر آپ کو پتا ہے کہ اسی قسم کی چیزیں کریٹیو لوگوں کے لیے ایسے الفاظ بڑے استعمال ہوتے ہیں کہ یہ کیا پاگلوں والی حرکتیں کرتا ہے, اس لیے کہ وہ حرکتیں کرتا ہے جو آپ کے لیے نہیں ہیں. تو یوزلی جو چیزیں آپ کے لیے نہیں ہوتی ہیں آپ خود ہی سے اس کو لیبل کر دیتے ہیں اپنی شرمندگی بچانے کے لیے, کہ آپ وہ چیزیں نہیں سوچ سکے, تو اپنی شرمندگی بچانے کے لیے مدعا آپ کریٹو بندے کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار وہ پاگل ہے. یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ ڈل ہیں, آپ کہتے ہیں وہ پاگل ہے. تو جب آپ نے کسی کو اپنی کمزوری چھپانے کے لیے اس کو لیبل کر دیا پاگل, تو پھر وہ نیگیٹو میں آ گیا بندہ, اور پھر سارا معاشرہ مل کے کہتا ہے کہ نہیں یار اس میں نا تھوڑے سے پاگل پن کی جراثیم ہے, اس کو نا ذرا تھوڑا سا چیک میں رکھو, تھوڑا سا کنٹرول میں رکھو. یہ دیکھیں اکثر ایسی گفتگویں ہو رہی ہوتی ہیں آپ کی کہ آپ خود حیران ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے کیا کیا ہے, میں نے تو ایک مسئلہ حل کرنے کی کوشش کیا, ٹھیک ہے نہیں مسئلہ حل ہوا, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ مجھے ذلیل کریں یا مجھے ڈانٹیں یا مجھے چیک کرنے کی کوشش کریں. میں ایک چیز کرنے کی کوشش کی میں نے, ٹھیک ہے اس دفعہ صحیح نہیں ہوئی, دوسری دفعہ صحیح ہو جائے گی, تو اس میں ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی تو کوئی بات نہیں. لیکن ایسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. Does this mean everyday creativity only helps us solve everyday dilemmas and does nothing beyond it? اب یہاں یہ بھی سوال ہے کہ اب آخر جو روزمرہ کے مسئلے آپ حل کرتے ہیں, جو یہ روزمرہ کی کریٹیوٹی ہے, کیا اس کا یہی کام ہے کہ جو روزمرہ کے مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں بس, اس کے علاوہ بھی اس کا کوئی فائدہ ہے؟ Creativity in general motivates us to actualize our potential and talents. ان ساری حرکتوں, یہ جو ساری حرکتیں اگر آپ نے خود کی ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ کسی اور کی دیکھ کے بھی انجوائے کرتے ہیں اور آپ اس کو ایڈمائر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ بھی کریٹیو انسان ہیں. تو یہ ساری حرکتیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ آہستہ آہستہ آپ کو نیا 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 کرنے کی عادت بھی پڑ جائے, تجربہ بھی ہو جائے, اور آپ پہچان بھی سکیں کہ بھی کون سا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے, اس کا بہترین طریقہ کیا ہے. تو اس کا ایونچولی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کے جو ٹیلنٹس ہیں اور جو اندر کا آپ کا پوٹینشیل ہے, جس چیز کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا, وہ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہوتا ہے. آہستہ آہستہ اپنی سمجھ آتی ہے, آہستہ آہستہ زندگی اور دنیا کے بارے میں نالج بڑھتی ہے, اور اپنی نیچر کی بھی سمجھ آتی ہے. اور اپنی نیچر کی سمجھ آنے کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو میں بڑا اچھا کر سکتا ہوں, تو میں ذرا یہ کر کے دیکھوں. تو پھر آپ اپنے آپ کو بھی پہچاننا شروع کر دیتے ہیں. اور جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے, اپنے ٹیلنٹس کو پہچانیں گے, اپنی مضبوطیوں کو پہچانیں گے, تو ایونچولی آپ کو یہ بھی آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ اچھا میں دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں. تو کوئی نہ کوئی بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ آپ کر لیں گے. لیکن بڑی اچیومنٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ چھوٹے چھوٹے کارنامے بھی, چھوٹی چھوٹی سکسیسز بھی, چھوٹے چھوٹے تجربے بھی آپ کرتے رہیں.
It does show itself successfully in our tendency to do anything creatively, but this is a preparation for bigger task. اب ظاہر ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کرتے ہیں, کچھ کامیاب ہوتی ہیں, کچھ نہیں ہوتی, کس پہ تعریف پڑتی ہے ملتی ہے, کسی پہ ڈانٹ پڑتی ہے, لیکن سمجھے کہ یہ اصل میں تیاری ہو رہی ہوتی ہے. آپ کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے اس چیز کی کہ جو ایونچولی آپ نے زندگی میں کوئی ایک بڑا کام کرنا ہے, اس کے لیے آپ اصل میں تیاری پکڑ رہے ہوتے ہیں اور تجربہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. The real contribution of everyday creativity is in the fact that it operated beyond survival need, that it operates beyond survival needs and pushes us towards realizing our higher human potential. یہ جو روزمرہ کی چیزیں ہم کر رہے ہیں اس سے یہ ہو رہا ہے کہ چلو یہ تو آپ کو پھر آسان سے سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی میں رکتا کہیں نہیں, میرے مسئلے میں خود ہی حل کر لیتا ہوں تو چلتا رہوں گا. یعنی آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ لائف آپ کی چلتی رہے گی, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو جب آپ کو یہ سہولت ہو جاتی ہے, دماغ میں یہ تسلی آ جاتی کہ اچھا غربت بھی ہے, تعلیم بھی کم ہے, لیکن لائف میری اچھی چل رہی ہے, میں چلا لیتا ہوں, کر لیتا ہوں گزارا, تو پھر جب یہ تسلی ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ ذرا زیادہ بڑی چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں اچھا, پھر آپ کوشچن کرتے ہیں اچھا میں کیا کر سکتا ہوں اس کے بعد, میں کس لیے مجھے اللہ نے پیدا کیا. تو پھر سمجھے کہ جو انسان کی جو اعلیٰ لیول کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں تو آہستہ آہستہ آپ پھر ان کی طرف بڑھنا شروع کرتے ہیں. اگر آپ یہ پچھلی چیزیں نہیں کرتے تو آپ مینٹلی اور فزیکلی اور ایموشنلی تیار نہیں ہوتے کسی بڑی چیز کو کرنے کے لیے. لیکن یہ ساری روزمرہ کی کریٹیوٹی کی ایکسرسائز کے بعد آپ تیار اتنے ہو جاتے ہیں اور آپ میں سمجھ کا لیول اتنا اچھا آ جاتا ہے کہ پھر آپ ذرا زیادہ عقل مندانہ طریقے سے یہ سوچتے ہیں کہ اچھا پھر بڑا بڑا کام کون سا کرنا ہے, میں کیوں آیا ہوں اس زندگی میں, یہ زندگی مجھے کیوں ملی ہے, اس دنیا میں کیوں آیا ہوں, ذرا اس پہ غور کرنا آپ شروع کر دیتے ہیں. بڑی چیزیں کرنے کا سوچتے ہیں جو کہ عام حالات میں آپ نہیں کرتے. When we work on doing more difficult things or trying to understand more complex ideas without any real need to do so, we are actually using up our maximum intellectual potential given to us by God as human beings. جب اب یہ چیز دیکھیں, اگر آپ نے کوئی اچیومنٹ کی ہے ایویشن میں, فوٹوگرافی میں, نیویگیشن میں, کسی بھی چیز میں, تو اس کا ٹھیک ہے آپ کو فائدہ ہے, لیکن ضروری نہیں کہ وہ کوئی انسانیت کے فائدے کی چیز ہو. جیسے اگر آپ نے یہ کوئی چیز کی ہے تو ٹھیک ہے, ایک ریکارڈ سیٹ ہو گیا ہے, لیکن مجھے اس کا کیا فائدہ ہے, مجھے تو کوئی فائدہ نہیں آپ کی اس طرح کی سکسیس کا, آپ کی ڈگری کا مجھے بھی کوئی فائدہ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, ایسی چیزیں بھی جن کا صرف آپ کو فائدہ ہو, یا جو ایسی چیزیں جو کہ شوق کے لیے آپ کرتے ہیں, تو اس میں ایک بات کامن ہوتی ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے, مطلب پڑھنے لکھنے کے علاوہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو, تجربے کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ایکچولی بہت ساری جو فضولیات بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کی شاید آپ کو سچ مچ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ بھوکے ہیں تو آپ نے کھانا ضرور کھانا ہے, اس طرح کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو. لیکن ہوتا کیا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے تجربے جو آپ لائف کے کرتے رہتے ہیں, فن کے لیے کریں, مذاق کے لیے کریں, ضرورت کے تحت کریں, لیکن جب آپ یہ چھوٹے چھوٹے تجربے کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں ہوتا کیا ہے, آپ اپنے دماغ کی کو پوری حد تک آپ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جتنا بھی ذہنی صلاحیت آپ کو دی گئی ہے آہستہ آہستہ آپ اس کو پورا کا پورا یوز کرنے کی طرف چل پڑتے ہیں. کیونکہ چھوٹی چیزیں تھوڑا دماغ استعمال کرنے سے ہو جائیں گی حل, زیادہ مشکل چیزوں کے لیے زیادہ دماغ استعمال کرنا پڑے. جو انتہائی مشکل چیزیں ہوتی ہیں اصل میں اس کے لیے آپ کا دماغ تیاری پکڑ رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں پورا دماغ جو ہے نا وہ یوز ہونا ہوتا ہے. اور اصل میں سمجھتی ہوں کہ یہی عبادت ہے. عبادت اس لیے کہ اللہ نے آپ کو وہ دماغ دیا ہے, اللہ نے آپ کو وہ صلاحیت دی ہے. جب آپ اس صلاحیت کو پوری طرح استعمال ہی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرایا. تو سمجھے کہ اس ساری ایکسرسائز کا فائدہ یہ ہے کہ ایونچولی آپ جو اللہ نے آپ کو سب سے بڑی صلاحیت دی ہے اس کو پوری طریقے سے استعمال کرنے کی طرف آپ چلنا شروع ہو گئے. اب وہی بات کہ یہ فضول حرکتیں سمجھیں ان کو, بہت سارے لوگ اس کو فضول حرکتیں سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس سے جو چیزیں سیکھ رہا ہے نا وہ اس کے سسٹم میں بیٹھ جائیں گی, وہ اس کی ووکیبلری بن جائے گی. اب اسکائی ڈائیونگ کا کیا فائدہ ہے کسی کو, مطلب کیا فائدہ ہوگا
آپ اچھی ایک سکسیسفل ڈائیو کر کے بھی آ جائیں تو کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ صرف ایکسپیرینس کا فائدہ ہے کہ آپ نے وہ چیزیں ایکسپیرینس کر لی جو نارمل حالات میں آپ نہیں کر سکتے تھے. ایکسپیرینسز کو بڑھانا جو ہے وہ اصل میں آپ تیاری اپنی مکمل کر رہے ہوتے ہیں کسی لائف میں بڑی چیز کو کرنے کے لیے. جو آپ کو تیاری چاہیے ہوتی ہے اصل میں آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں. باڈی بلڈنگ میں بھی یہی ہے کہ آپ کی باڈی اگر بہت سخت بڑی مضبوط ہے تو کیا فائدہ ہوگا آپ کا سوائے اس کے کہ آپ کوئی ورلڈ ریکارڈ توڑنے کی طرف جو جا رہے ہیں. جو پیچھے کا پروسیس ہوتا ہے وہ کافی لمبا ہوتا ہے اور کافی تکلیف دہ ہوتا ہے. سمجھے وہ آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے. تو سمجھے کہ آپ اپنی روزمرہ جو کریٹو چیزیں ہوتی ہیں اس میں وہ آپ پروسیس جو لمبا ہے نا وہ پورا کر رہے ہیں. اب نیویگیشن ہے. اب مشکل انسٹرومنٹس کیوں سیکھتے ہیں؟ اکثر مشکل پروگرام سیکھتے ہیں, مشکل انسٹرومنٹ سیکھتے ہیں. کیوں سیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے وہ چیز استعمال کرنی بھی آپ کو آ جائے, لیکن وہ چیز استعمال کرنا جو آ جاتا ہے اس سے زیادہ بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ کھلتا ہے. آپ کے دماغ میں وہ پکے تجربے گھس جاتے ہیں اور ان تجربوں کے آپ کے دماغ کا پارٹ ہونے کی وجہ سے آپ کے دماغ میں جو وسعت آتی ہے, جو زیادہ فلو آتا ہے, وہ صرف نیویگیشن کو صحیح طرح استعمال کرنے میں استعمال نہیں ہوتا. اس کے بعد بھی آپ کی لائف میں اگلے میں بھی جو آپ نے بڑے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں تو یہ سارا تجربہ اس میں کے بھی کام آتا ہے. ایڈونچرز کے ساتھ بھی یہی ہے. جو شدید قسم کے ایڈونچرز ہوتے ہیں وہ بھی صرف ایکسپیرینس آپ کو دیتے ہیں, لیکن وہ ایکسپیرینس بہت ہی ویلیوبل ہوتا ہے کیونکہ اس ٹیڑے میڑے مشکل ترین ایکسپیرینس کے بغیر آپ کوئی اور اس سے زیادہ مشکل چیز حل نہیں کر سکتے, اس کے بغیر کر ہی نہیں سکتے. اب یہ دیکھیں, اب یہ کیا ایکسپیرینس ہے؟ یہ ایکسپیرینس ایک نتھنگنس کا ہے, لیکن اور یہ فضول ہے ایک لحاظ سے, کوئی فائدہ نہیں اس کا. ادھر جا کے تصویر بھی کھینچیں گے کچھ نہیں نظر آنا کیونکہ صحیح دھوندھی دھند ہے. لیکن یہ ایکسپیرینس اس انسان کو جس طرح چینج کرے گا, وہ میں نہیں اس طرح چینج ہوئی ہوئی. جتنے مرضی میں کہہ لو میں نے ٹریول کیا ہے, لیکن میں نہیں اس طرح چینج ہوئی ہوئی جو کہ یہ بندہ جس طریقے سے, مطلب اس سمجھے کہ جب یہاں پہ جا کے کوئی 10 منٹ کھڑے ہو کے واپس آئے گا تو سمجھے اس نے اپنے دماغ کی اسٹرکچر ہی چینج کر لیا ہوگا. اس کو بہت بڑا ایکسپیرینس ہوگا. This point is crucial because we are no longer talking about a single creative feat, skill, or one good idea, but rather about major life alterations that can catapult us into new development level with perhaps unknown potentials we only suspect. اب وہی بات کہ یہ صرف اس چیز کا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ آپ ایک چٹان کے کونے پہ کھڑے ہوئے اور ایک دھند میں دیکھ رہے ہیں. میں امیجن کریں گے اگر میں ادھر کھڑے ہو کے دھند میں دیکھ رہی ہوں گی, مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, مجھے کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا, میں ڈائریکشن فری ہوں, مجھے کسی سمت کا کسی رخ کی سمجھ نہیں آ رہی. اس وقت میری باڈی میں جو سینسیشن ہوگی, میری باڈی بیلنس لوز کر جائے گی. اب آپ کو یہ پتا ہے بیلنس بھی نہیں آپ لوز کر سکتے کیونکہ آپ اس کے کنارے پہ کھڑے. تو یہ جو بہت بڑے بڑے ایکسپیرینس ہوتے ہیں اصل میں یہ کوئی کسی ایک یہ چھوٹی چیز نہیں ہوتی, یہ بہت ایک کہنا چاہیے میجر لائف آلٹریشن ہوتی ہے کہ زندگی کو دیکھنے کا طریقہ ہی آپ کا بدل جاتا ہے. اسی لیے جو ٹریولرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپیرینس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کئی دفعہ ایسی سچویشنز میں گئے ہوتے ہیں کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ میری تو کایا ہی پلٹ گئی, میں نے تو فرق طریقے سے سمجھنا شروع کر دیا. تو یہ سمجھیں کہ یہ ایکسپیرینسز آپ کو اس طرح بالکل فرق طریقے سے سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں, اور کئی دفعہ یہ فرق طریقے سے سوچنے کا آپ کو اتنا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی ذات کی وہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں, وہ پوٹینشیلز آپ کے سمجھ آ جاتے ہیں جو کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوتے. اب اس کا کیا فائدہ؟ لیکن جب ایک دفعہ آپ نے یہ کر لیا, جب آپ اس پوائنٹ تک پہنچ گئے, تو اب جب آپ اپنی باڈی کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے وجود کو دیکھ رہے ہیں, وہ ایک فرق طریقے سے دیکھنا ہے. یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت تکلیف کرنی پڑی, لیکن جب آپ پہنچ گئے تو یہ آپ کے لیے نارم ہو گیا, یہ آپ کے لیے نارمل ہو گیا. تو اب آپ کے لیے آپ کا نارمل جو ہے نا وہ عام انسان کے نارمل سے بہت فرق ہے. تو پھر آپ سوچیں کہ اگر یہ آپ کا نارمل ہے تو پھر آپ کا خاص کیا ہوگا. اب یہ بات ہے کہ جو بندہ اتنی محنت کر کے یہاں تک پہنچ گیا اس نے یہاں رکنا تو نہیں ہے نا,
وہ اس سے بھی آگے کچھ اور سوچے گا، یہ کوئی فرق چیز ہائر لیول کی چیز سوچے گا. تو سمجھے کہ اس قسم کی چیزوں کے بعد آپ کا جو نارمل کا لیول ہے نا، کہ عام لیول کیا ہے، وہ عام انسانوں سے بہت اونچا ہو جاتا ہے. تو سمجھے پھر آپ کے لیے زیادہ ہائر چیزیں سوچنا کرنا زیادہ ممکن ہو جاتا ہے. Can practicing our creativity often be so powerful? This is a question we should take rather seriously. اب وہی بات کہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا کریٹیولی جینے کے واقعی اتنے بڑے فائدے ہوتے ہیں، اتنی پاورفل چیز ہے. میرا خیال میں تو ہے، اس کے بارے میں ذرا سوچنا چاہیے. سیلف ایکچولائزنگ people are generally happier, more fulfilled and at peace. They are not grasping, worried or striving. Such people are motivated in other ways, other higher ways. اب اس کو کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن، کہ جو آپ نے چاہا، جس کی آپ کو چاہت ہوئی، اس کی طرف آپ نے کوشش کی اور وہاں تک آپ کامیاب ہو گئے، وہاں تک پہنچ گئے. یعنی اپنے ارادے کو، جو بھی آپ کے ذہن میں ارادہ تھا، وہ آپ پورا کر چکے ہیں. ایسے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، دل میں ان کی بڑی تسلی ہوتی ہے. سمجھیں کہ ان کی ڈائریکشن بھی بڑی کافی بن چکی ہوتی ہے، ان کے لیے چیزیں کرنا اتنا مشکل نہیں، تو گھبراتے نہیں ہیں وہ. تو سمجھیں کہ پھر ایسے لوگ جو ہے نا، وہ ذرا زیادہ بہتر طریقے سے، ان کی ڈائریکشن ہم لوگوں سے تھوڑی زیادہ بہتر ہوتی ہے، کیونکہ ان کو زیادہ کلیئرلی پتا ہوتا ہے کہ اچھا کہاں جانا ہے میں نے. تو کئی لوگ پھر جو ہے وہ بڑے ایسے ڈیسیجن بھی لیتے ہیں جو کہ ہماری سمجھ سے باہر ہوتے ہیں. جیسے شہر سے اٹھ کے گاؤں میں جانا، یا امریکہ میں یہ چیز بہت زیادہ ہے، ویسٹ میں، کہ بہت ہی بزی سکسیسفل لائف چھوڑ کے جنگل میں جا کے بس جاتے ہیں لوگ. کیوں؟ کیونکہ ان کو چیزیں کسی اور لیول پہ سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ شہر کی حسل بسل جو ہے نا، یہ بالکل بکواس ہے، یہ صرف میرا دماغ کھانے کے لیے بنی ہوئی ہے، میری زندگی ضائع کرنے کے لیے بنی ہوئی ہے. زندہ تو میں رہ ہی نہیں رہا، میں تو سارا وقت سڑکوں پہ گزارتا ہوں، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے، اپنی باس کی بکواس سنتے ہوئے. اس سے اچھا ہے کہ میں کم از کم اپنی مرضی کی زندگی تو جیوں. تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جنگل میں چلے جاتے ہیں، جو کہ شہر سے دور دراز چلے جاتے ہیں اور ایک نیچر کے قریب لائف گزارنا شروع کرتے ہیں. اپنی لکڑی خود کاٹیں گے، اپنی آگ خود جلائیں گے، اپنی خوراک خود پیدا کریں گے، سب کچھ کریں گے. اب ہم جیسے لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ پاگل انسان ہے، اتنی بڑی اس کے پاس نوکری تھی، اتنا سب کچھ تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں نکل گیا ہے جنگلیوں کی طرح رہنے کے لیے. تو یہ ہمارے سمجھ میں بات کم آتی ہے کہ اس بندے کو ان چیزوں میں کیا ویلیو نظر آ رہی ہے. کئی لوگ اس طرح کی چیزیں میں کرتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ یار کیوں کر رہا ہے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ بات یہ ہے کہ ان کو چیزوں میں ویلیو جو ہے، چیزوں کی قدر جو ہے، وہ کسی اور لیول پہ سمجھ آتی ہے. لیکن یہ جو سمجھ کا لیول ہے، یہ بغیر تجربہ کیے اور بغیر ایکسپیرینس کیے نہیں آ سکتا.